کہ ہر ایک انسان چاہے وہ دیندار ہو بے دیندار ہو، جس کے گھر میں دین ہے وہ بھی، اور جس کے گھر میں دین نہیں ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، کہ وہ ان میں منہمک ہو جائے اور یہ اپنے اسلام سے اور اپنی تہذیب سے کچھ دور ہو جائے۔ ایک تو شدید قوانین کو ہمارے مٹانے کی پالیسی اور سازشیں ہو رہی ہیں، اور دوسری سازش ہماری میڈیا کے ذریعے سے کہ اسلام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہماری ماں بہنوں کے سامنے ایسی شکل و صورت میں پیش کی جا رہی ہے کہ جس سے ہماری ماں بہنوں کا پردہ ختم ہو گیا، ہماری ماں بہنیں بے حیا بن گئی۔ اور جب دوستوں مسلمان کی خواتین کے گھروں سے، مسلم خواتین کے گھروں سے اور مسلم معاشرے سے حیا اٹھ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی، تو دین بھی ختم ہو جائے گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا دوستوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا جز ہے۔ اگر حیا چلی گئی تو ہم چلے گئے، ہم ختم ہو گئے۔ آج کیا حیا نہیں، بڑے چھوٹے میں کوئی تمیز نہیں، بہن بھائی میں کوئی تمیز نہیں، ہے نا، سارے اور جو ہے ساری بہنوں میں کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں رہا۔ ساری بے حیائی کی ہے نا جڑ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا موبائل، اور آج کل کے جو نئی نسل ہماری ہے نا، الامان والحدیث، ہمارے نئی نسل کے جوانوں کی ان کا جو دن کب ہوتا ہے؟ مغرب بعد سے پھر نئے کپڑے پہن کر بن سور کر کے آئیں گے، اور پھر یہ چوراہوں پر اور جو کرائے پر بیٹھے رہیں گے، اور پھر آنے جانے والی ہوروں کو ہے نا گہری نظر سے دیکھتے رہیں گے۔ کبھی سوچا بھی کہ کیا ہم اس محنت کے اوپر غلط نظر اٹھا رہے ہیں، ہمیں قرض چکانا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھا، یقیناً ہماری ماں بہنوں کو بھی کوئی اس کا غلط نگاہ سے دیکھے گا۔ یہ قرضہ ہے، دنیا میں ہی ادا کرنا پڑتا ہے انسان کو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، ہے نا دوستو۔ تو آج ہمارا نوجوان مسلم معاشرے کا فرد کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو لگ گیا وہ کس میں؟ یہ انٹرنیٹ پر رات اس کی گزر رہی ہے گناہوں میں، خلوتوں میں گناہ، جلوتوں میں گناہ، چوراہوں پر گناہ، اظہار معصیت کا شکار کر رہا ہے۔ نہ اللہ سے حیا ہے، نہ فرشتوں سے حیا ہے، نہ بڑوں سے حیا ہے، نہ بڑوں کی کوئی عظمت ہے، نہ بڑوں کا کوئی ادب احترام ہے، کچھ نہیں، سب نکل گیا۔ ماں باپ کا خوف نکل گیا، ماں کا ڈر نکل گیا، ماں کی عزت اور ماں کا ادب احترام ختم ہو گیا دلوں سے، اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کی خشیت دلوں سے ہماری چلی گئی۔ یہ موبائل دوستوں بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال یہ برا ہے، اور جب حق میں ہوگا یقیناً وہ برائی کی طرف انسان کو مائل کر دیتا ہے۔ تو انٹرنیٹ کے گناہوں میں پھر شراب نوشی، نشہ، جوا، قمار بازی، سٹے بازی، ان گناہوں میں آج کا نوجوان ملوث ہو گیا، اور اسلام پر بدنما داغ اور دھبا بن چکا ہے دوستوں۔ اور جب مسلمان ایسے ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی میرے بھائیوں؟ جب ہم مسلمان اللہ کے دغے باز اور دھوکے باز بندے بن جائیں گے اور ہم صرف مسلمان نام کے رہیں گے، تو اللہ ایسے مسلمانوں کو ذلیل بھی تو کرے گا، اللہ ایسے مسلمانوں کو کامیاب نہیں کرے گا۔ اللہ کا تو وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم ہی سربلند ہوگے مومنوں، مسلمانوں تم ہی سربلند ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل تو بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اتر جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں آیا ہم ہمارے دادا کے بنکر تو بندے بن جائیں تو وہ ایک ڈر کر چکے، ہمارے دادا کے بنکر تو بندے
پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ میں کیسے مدد آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا، جو اللہ کرتا وہی اللہ عالم ہے نا، جو اللہ کا قرآن کرتا وہی اللہ کا قرآن آتی ہے، جو اللہ کی حدیث، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کرتی وہی آج بھی ہے، اور وہ تمام وعدے اللہ کے سچے اور پکے ہیں۔ ہمارے ایمان میں اعمال میں گڑبڑی ہے، ہمارا یقین کمزور ہو گیا دوستو، اس لیے ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو بس ایک تجربے کے لیے یا شک شبہ کی بنیاد پر کر لیتے ہیں، کرتے ہیں لیکن شک کے ساتھ میں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں، یقین کامل کے ساتھ میں اگر اس عمل کو کریں گے تو دوست کو ہوگا، اور اگر اس لیے سے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر جیسے انا ظن عبدی بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث ہے کہ جیسا میرے بندے کا میرے ساتھ میں گمان ہوتا ہے ویسے ہی میرے فیصلے اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو آج سب سے زیادہ دوستوں اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے بچوں کا ایمان کیسے محفوظ ہو جائے، اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف بچیوں کا ہی ابتلاء ہو رہا ہے، بچے ہی مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں ہی ابتلاء کا شکار ہو رہی ہیں، ہمارے مسلم نوجوان بچے بھی تو مرتد ہو رہے ہیں۔ اب کیسے ہم مرتد ہو رہے ہیں؟ ہم کیا مسجد میں جا رہے ہیں؟ ہم کیا دیوی دیوتاؤں کو پوجا کر رہے ہیں؟ اب یہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ الگ چیز ہے، عقیدے میں بگاڑ آ گیا پھر بڑے محبت الگ چیز ہے، عقیدہ الگ چیز ہے، عقیدے میں بگاڑ آ گیا پھر بڑے سے بڑی ولی کی بھی توجہ تمہارے دلوں کو پھیر نہیں سکتی۔ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، وہ شخص مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے، وہ آئے کہنے لگے حضرت ہمارے تھوڑا دوست کا تھوڑا بھائی کا انتقال ہو، تذکرہ فضائل اعمال میں بار بار آپ نے سنا ہے، وہ آئے، آنے کے بعد مشکل کے اوپر توجہ ڈالی، دل بدلنے کو تیار نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ تو نے مجھے کبھی رسوا نہیں کیا، اور جب بھی کبھی میں نے کسی کے دل پر توجہ ڈالی تو اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، لیکن آج اس بندے کا کیا حال ہے، اتنا وقت ہو گیا میں توجہ ڈال رہا ہوں، گھنٹہ ہو گیا مجھے توجہ ڈالتے ہوئے، لیکن اس کی دل کی کیفیت نہیں بدل رہی ہے، اس کی دل کی حالت نہیں بدل رہی ہے۔ آخر اللہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دلوں پر الہام ہوا، کشف ہوا، فرمایا اے مجدد وقت، آپ جس کے دل پر توجہ ڈال رہے ہیں نا، اس کے دل کی کیفیت نہیں بدل سکتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الہام کے ذریعے سے، اے مجدد الفسانی احمد سرہندی، اس کی دل کی کیفیت اس لیے نہیں بدل رہی ہے کہ اس کے جو تعلقات ہیں غیر ایمان والوں کے ساتھ میں وہ صرف تعلقات نہیں ہیں بلکہ محبت کے تعلقات ہیں، یہ ان کے تہواروں کو، ان کی دیوی دیوتاؤں سے محبت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں میں شریک رہتا ہے، تو یہ تو نام کا مسلمان ہے، ہم اس کی دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتے۔ ایک مجدد کی توجہ بھی ایسی دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتی دوستوں، پھر ہمارا شمار کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کس شب کے مولی اور کس شب کے گاجر؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ برادران وطن کے ساتھ میں اچھا رہنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو کھو بیٹھے، آپ شرک کیا کرنے چیزوں میں شامل ہو جائیں اور شرک کرنے والے بن جائیں، نہیں ہے نا۔ ہمارے حضرت امام علیہ رحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، بچہ سب کی گود میں کھیلتا ہے، دودھ اپنی ماں کا پیتا ہے، ایسے ہی ہم سب کے ساتھ میں رہیں گے، اچھے ملیں گے، یہ ہمارے اسلام کا تو بڑا امتیاز ہے اور ہمارے اسلام کی یہ دین ہے، ہمارے اسلام کا سبق ہے، ہمارے اسلام کا پیغام ہے، نیچر ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ہم فرمائش نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو کہا تھا اخیار نے، کفار مشرکین نے، کہ نبی جی ایسا کر لو، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ایک دن ہم آپ کے بتوں کی، آپ کے پرمیشور کی پالنہار کی پوجا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر بیٹھ گئے، جبریل آگے آئے اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ سورۃ نازل ہوئی۔ کیا نبی جی آپ کہہ دیے
کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ ایک دن تم ہمارے معبود کی پرارتھنا کر لو، پوجا کر لو، اور ایک دن ہم تمہارے پرمیشور کی پالنہار کی پوجا کریں گے، پرارتھنا کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، یہ ہونا چاہیے دوستوں، ہے نا؟ باطل کے سامنے ہمیں سر جھکانا نہیں ہے، سر کٹانے والے ہم بن جائیں، سر جھکانے والے نہیں بننا ہے۔ سر جھکانے والے بن گئے دوستوں تو ایمان بھی گیا اور ہماری جان بھی گئی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، مسلمان جو ہے سر جھکانے والا بن گیا ہے، اگلے کے سامنے، باطلوں کے سامنے، ہے نا، اپنا سر جھکانے کو تیار ہے۔ اور ایک وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یتیم کے سامنے سر جھکایا نہیں ہے بلکہ سر کٹایا تھا، اپنا سر قلم کروایا تھا حق کے خاطر، دین اسلام کے خاطر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہوا ہے؟ ہم دوستیوں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور آج ہماری بچیوں کا تو علمان والحدیث، اور یہ کس کا قصور ہے؟ یہ جو ہماری بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، اس میں قصور سب سے بڑا کس کا ہے؟ باپ کا ہے، ماں کا ہے۔ پہلے نمبر پر ماں کا قصور ہے، دوسرے نمبر پر باپ کا قصور ہے۔ اس لیے کہ بچہ اور بچی ماں کی تربیت میں، ماں کے پاس رہنے کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ باپ کو بزنس پر چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، آفس پر چلا گیا، ڈیوٹی پر چلا گیا، باپ کے ساتھ میں ان بچوں کا وقت زیادہ نہیں گزرتا، بچوں کا وقت زیادہ نہیں گزرتا، لیکن ماں کے ساتھ میں بچوں کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلے یونیورسٹی، سب سے پہلا کالج اور سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں نے دوستوں تربیت دے دی اپنے بچوں کی، خدا کی قسم وہ اس کی جان تو چلی جائے گی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اس بچی کے دل میں توحید کی گھٹی پلا دی، توحید سمجھا دیا اور توحید کو ان کے دلوں میں بٹھا دیا، ان کے دماغ میں بٹھا دیا، ان کے دلوں میں بٹھا دیا، جنت کو اور آخرت کو ان کے دلوں میں سمجھا دیا، تو خدا کی قسم وہ چاہے جس فیلڈ میں جائے گا، جس شعبے میں جائے گا، جس سیکشن میں جائے گا، نبی کا غلام بن کر، نبی کا، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر وہ کام کرے گا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا۔ ہماری بچے اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گی۔ صحابہ کی صفت یہی تو تھی، ایک صحابی جو ہے نا انہوں نے ایمان کو پی لیا تھا، ہے نا، عقیدہ ان کے دلوں میں جو ہے نا رس گیا تھا، بچ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان کی بازی کو لگا لی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ دوستوں آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے لہروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ دوستوں ابھی جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے نا، علمان والحدیث، اگر اب بھی ہم نہ جاگے اور اگر اب بھی ہم نے فکر نہ کی اپنی اولاد کی، آنے والی نئی نسل کی، جو ہمارا آنے والا مستقبل زمانہ ہے اور آنے والی نئی نسل کا جو مستقبل ہے، اگر ہم نے ان بچوں کے اعتبار سے فکر نہ کی تو دوستوں شاید ہی ہمارا بچہ ایماندار ہمیں گھر میں ملے گا۔ وہ پلے گا ہمارے گھر میں، پڑھے گا ہمارے گھر میں، لیکن وہ ہوگا عیسائی، وہ ہوگا یہودی، وہ ہوگا، ہے نا، مشرک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ دشمنان اسلام نے ایسی سازش کی ہے، ایسا کھیل کھیلا ہے اور کھیل رہے ہیں۔ کیا انہوں نے پابندی لگائی ہے جو نئے سبجیکٹ آ رہا ہے ان کا نئی تعلیمی پالیسی، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو قانون بنایا ہے کہ 3 سال سے لے کر 18 سال تک کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی اس ملک میں کا رہنے والا وہ کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا اسکول میں جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ان کی پالیسی ہے۔ اور اسکول میں کو ان کے دماغ میں کیا بھرا جائے گا، کیا گھٹی پلائی جائے گی؟ اب تم ہمارے خدا دیوی دیوتاؤں کو کیا کرو، ان کے پاؤں پڑو۔ یہ اب سبجیکٹ میں آیا ہوا ان کے، ہاں، ہر تہواروں کو انہوں نے اب سبجیکٹ سے جوڑ دیا ہے۔ اور جب تک یہ پڑھنے والا، وہ طالب علم، پڑھانے والی، وہ میدانے اور جو ہے نا ماسٹر، ہر ایک کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اپنی پیشانی جھکانی پڑے گی، اس کے ساتھ میں ہاتھ جوڑنا پڑے گا۔ اب ہمارا بچہ جانے والا، اس کا ایمان کہاں سے محفوظ رہے گا؟ اگر ہم نے اپنے بچے کی مکتب کی لائن سے، عقیدے کی لائن سے، دوستوں ایمان کی لائن سے فکر نہ کی تو اس بچے کا ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اب جب بڑا ہو جائے گا، کہنے سے
بیٹا نماز پڑھ، کل بیٹا جماعت میں چل، کہاں سے جائے گا؟ کہے گا کہ نہیں، ہم کو تو ہمارے سر نے، ہم کو تو ہماری میڈم نے یہ سکھایا ہے، اور ہم تو اس کو اپنا دین مانتے ہیں، ہم تو اس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، ہم تو اس کو اپنا پرمیشور مانتے ہیں، پالنہار مانتے ہیں۔ دوستو آج مسلمان ہے نا، لہو لہو میں، شادی میں، منگنی میں، بیاہ میں، کپڑوں میں، بلڈنگوں میں مال خرچ کرتے رہے، لیکن کبھی اس کی فکر نہ کی کہ مسلم قوم کے، ہماری قوم کے بچوں کا آخرت کا کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے کہیں ہمارے دور دور تک بڑے بڑے تعلقوں میں، بڑے بڑے شہروں میں بھی مسلم کو اسکول، مسلم اسکول، کالج نہیں ملتا۔ میرے دوستو، اگر آپ 10,000 کی آبادی آپ کے شہر میں ہے، 20,000 کی آبادی آپ کے شہر میں ہے، آپ زیادہ نہیں، 10-50 نہیں، 1 روپیہ روز ڈالو، 1 روپیہ روز ڈالیں گے، مہینے کے کتنے ہو جائیں گے، روز کے کتنے ہوں گے؟ 20,000 ہیں تو 20,000 ہونے کے لیے مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ نہیں، 1 سال میں، 5 سال میں تو ایک بہترین کالج بن جائے گا، بہترین اسکول بن جائے گا، بہترین کم سے کم پرائمری کا اسکول بن جائے گا، ایک دواخانہ بہترین بن جائے گا، لیکن کہاں مسلمان فکر مند؟ اور جب اس کا کوئی بدل نہیں ہے دوستو، تو پھر اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو آپ ہائی ایجوکیشن دلا رہے ہیں، تو پھر وہ بچیاں جب اس مخلوط تعلیم میں جائیں گی جہاں پر لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی پڑھیں گی، تو ان کی جو پالیسی ہے وہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ یقیناً ان بچوں کا حرام کا ارتکاب کرنا لازمی ہے، حرام کا مرتکب ہونا یہ لازمی ہے، اس لیے کہ کتنی چیزیں اس کے اندر ہو، نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ وصیت فرمائی ہے، تو وہ تو اس کے اندر ملوث ہوگا ہی، اس گناہ کا ارتکاب کرے گا ہی، وہ بچیاں اس گناہ کا ارتکاب کرے گی ہی۔ اگر آپ فکر مند ہو گئے ہوتے اور خالص صرف بچیوں کے لیے الگ سے کوئی کالج، بچوں کے لیے الگ سے کوئی کالج، یا ایک ہی کالج میں نظام الگ الگ ہوتا، بچوں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، تو دوستو آج وہ اس کا شکار نہ ہوتی، آج وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کرتی، آج وہ مرتد نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے نا؟ اس میں قصور ہم مسلمانوں کا ہے، ان کا رونا نہیں ہے، رونا تو سب سے پہلے ہم اپنا رونا روئے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے پاؤں پر کڑھاڑا مارا ہے۔ اس لیے ہر ایک ایمان والے کی، ہر ایک مسلمان کی، ہر اہل خیر حضرات کی سب سے پہلے نمبر 1 پر ضرورت ہے کہ ہم ایسے افراد سازی کریں اور ایسے افراد پیدا کریں، ایسے لوگوں کی تشکیل کریں، اور ہم اپنا ایسا کوئی نظام بنائیں کہ ہمارے شہر میں کم از کم نہیں زیادہ تو ایک بہترین کالج ایسا ہو جائے، ایک بہترین جو ہے دواخانہ ایسا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ ہو، ہمارے بچوں کا بھی ایمان محفوظ ہو، اور ان کو دنیا کا بھی علم ملے اور دین کا بھی علم ملے۔ ہمارے بچے دونوں اعتبار سے کامیاب ہونے چاہیے۔ اسلام نے صرف مسلح پر بیٹھنا نہیں سکھایا، اسلام نے صرف جو ہے نا مسلح پر بیٹھنا نہیں سکھایا، تصویر لینا نہیں سکھایا، اسلام نے تو ہوا میں اڑنے کا سکھایا ہے۔ یہ ہوائی جہاز بنا دوستوں کہاں سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنا؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنی تو ہے نا، اللہ کے نبی جب گئے معراج کے لیے کس پر گئے تھے؟ یہ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کر کے پہلے ہے نا کاغذ کا پیپر کا ہوائی جہاز بنایا، پھر جو ہے نا وہ کشتی بنائی، اور بناتے پھر ریسرچ کرتے کرتے یہ ہوائی جہاز بنایا ہے۔ تو جس کے قرآن میں ہوائی جہاز کا تذکرہ ہو، جس کے قرآن میں سورہ قمر کا تذکرہ ہو، سورہ شمس ہو، سورہ حدید ہو، مسلمان اس قرآن سے غافل ہو گئے اور غیر آگے بڑھ گئے، ریسرچ کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ گئے۔ آج ہمارا مسلم نوجوان ایجوکیشن میں پیچھے، اپنی کردار سازی میں پیچھے ہے نا، دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے، اور دین کے اعتبار سے تو سوال ہی نہیں آگے بڑھنے کا۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کون ہیں؟ وہ عالم حافظ بننے والے، وہ جو بیچارے غریب مزدور طبقے کے لوگ ہیں، جو یتیم بچے ہیں، وہ بیچارے مائیں اپنے بچوں کو لے جا کر مدرسے میں ڈال دیتی ہوں، بھائی کو پڑھاؤ، ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ میں بیوہ ہو چکی ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گی؟ مالدار کا کون بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے؟ اب اپنے شہر کا جائزہ لو، کیا کسی کروڑپتی کا، ارب پتی کا، لکھ پتی کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے؟ حافظ عالم ہوا ہے؟ اگر ہوگا بھی اللہ ماشاء اللہ، جو بھی ملیں گے ہے نا غریب گھر کے بچے، کم سے کم اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تو ہمارے بچوں کی ایمان اور جو ہے نا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ان کو۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے دوستوں کو نماز کون پڑھاتا؟ ہماری نماز جنازہ کون پڑھاتا؟ ہماری شادی اور بیاہ کون لگاتا؟ یہ تو ایک احسان ہے نا۔ اس لیے اہل خیر اور
مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنا ایسے کوئی نظام بنائیں اور علماء کی رہبری میں کام کریں، علماء سے پوچھیں، علماء کو اپنے سر کا تاج بنائیں، علماء سے جڑ کر کام کریں۔ آج ہو رہا ہے کیا؟ علماء الگ عوام الگ۔ صرف کس کے لیے بلائیں گے؟ علیم کو، امام صاحب کو انتقال ہو گیا میری امی کا، دادی کا، آؤ جی باتیں ذرا کر دو، ذرا اس سوال کرو قرآن پڑھ کے، اس کے لیے بلائیں گے۔ گھر بن گیا تو قرآن کھانے کے لیے بس، جنازہ ہے تو جنازہ پڑھانے کے لیے، بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کے لیے، اس کام کے لیے رہ گئے مولوی، اس کام کے لیے رہ گیا ہمارا حافظ اور ہمارا مفتی، بقیہ کام کے لیے نہیں دوستو، نہیں۔ آپ اپنا فیملی عالم بناؤ، ہر انسان، ہر ایک ایمان والا اپنا ایک فیملی عالم بنانا چاہیے۔ جیسے ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہے، ایسے ہی ہم سب کو اپنا ایک فیملی عالم بنانا چاہیے۔ جب اپنا فیملی عالم بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی، ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی، ہمارے اہل خانہ کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت ہوگی اور ہمارا ہر عمل دنیا میں بلکہ دین بن جائے گا۔ بظاہر دنیا ہوگی لیکن اللہ کی نظر میں وہ عمل ہمارا، وہ کام ہمارا دین بن جائے گا جب ہم علماء کی رہبری میں اس کام کو کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے نا، اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ خاص طور سے کالج اور دواخانے کے اعتبار سے، اسکول کے اعتبار سے کون کرے گا؟ ہر ایمان والے کو کرنا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، 1 روپیہ ڈالو روزانہ اس لیے سے کہ نہیں بھائی میری یہ قوم کے بچوں کے لیے میں ڈال رہا ہوں، اور صدقہ زکوٰۃ نہیں، فی اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ ڈالو، زیادہ نہیں، 50 روپئے 1 روپیہ ڈالو۔ دیکھو انشاءاللہ 1 سال میں 2 سال میں 5 سال میں ایک دواخانہ بہترین بن جائے گا، ایک بہترین اسکول بن جائے گا، ایک بہترین کالج بن جائے گا، اور جب انشاءاللہ ہمارا کالج ہوگا، ہمارا دواخانہ ہوگا تو پھر ہمیں ان اغیار کی، ان دشمنان اسلام کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی